فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس نبی کونین کی بارگاہ میں آج یہ پندانہ کا خوش عقیدہ سنی مسلمان خراج تحسین پیش کرے، جس نبی کونین کی اطاعت کا علم، جس کے بارے میں جل مجدہ کا کلام بلیغ اس انداز میں پیغام دے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس نبی کونین کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا جائے، جس نبی کونین کی عظمتوں کا علم، وقوحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اس نبی کونین کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کریں، جس نبی کونین کے مرتبے کا علم، انا اعطیناک الکوثر۔ المختصر مسلمانوں، قرآن سے لے کر جس وادی میں دیکھو گے عشق رسالت کے ایسے ایسے پیمانے نظر آئیں گے کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ مرتبہ مصطفیٰ کیا ہے، مرتبہ محمد الرسول اللہ کیا ہے۔ تاریخ دیکھو، آج یہی پندانہ کے اندر، آج پندانہ کی سرزمین پر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ جس کا نام محمد ہے وہ ہمارے بھائی کی طرح ہے، معاذ اللہ۔ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، ان کی تعریف و توصیف کرنا نہیں چاہیے، ان کی نعت غلط ہے۔ لیکن آؤ مسلمانوں، تاریخ کا جب آپ جائزہ لوگے، تاریخ کی ہسٹری دیکھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر صدی کے اندر، ہر دور کے اندر، ہر وادی کے اندر، ہر خطے کے اندر، ہر لمحوں کے اندر، ہر ساعتوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا عاشق رسول، نبی کونین کا مت والا، نبی کونین کا چاہنے والا پیدا ہوا، جس نے بارگاہ رسالت میں اپنا خراج تحسین پیش کیا۔ جب تاریخ کے اندر نظر ڈالی تو ایک آواز ایسی سنائی دے رہی ہے کہ عاشق رسول نے اپنے قلم کو اٹھایا، عشق رسالت میں انگڑائی لی اور عشق رسالت کی انگڑائی کے ساتھ اپنی روشنائی عشق کو صرف کرنا شروع کیا، اور اس انداز میں آواز دے رہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا خما دارند یا رسول اللہ تو تنہا داری۔ مسلمانوں، تاریخ پڑھو اور آگے بڑھو۔ آج کے دیوبندی کی بات نہیں، آج کے جماعت اسلامی کی بات نہیں، آج کے تبلیغی جماعت کی بات نہیں، بلکہ آگے بڑھو، تاریخ کو اٹھاؤ۔ ابھی اس نے اپنی آواز کو خاموش نہ کیا تھا کہ دوسرے عاشق رسول نے اپنے قلم کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد عشق رسالت کے اندر اپنے قلم کو جنبش دینا شروع کی اور آواز دے رہا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ اور آگے بڑھو مسلمانوں، تاریخ کو دیکھو، ابھی اس نے اپنے قلم کو خاموش نہ کیا کہ شیخ سعدی جیسی عظیم شخصیت، جس کو شیخ سعدی کہا گیا، دیوان سعدی لکھا، نبی کونین کی عشق نے مچلا، نبی کونین کی محبت کے اندر انگڑائی لی اور آواز دینا شروع کر دی، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مسلمانوں، تاریخ دیکھو، اسی تاریخ کے اندر جب ہم نے اسی تاریخ کا جائزہ لیا، مختصر طور پر وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے اور آگے بڑھو، اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی عبقری شخصیت جس کو مجدد میت ماضیہ و حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، یعنی سیدنا امامنا امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواز بحر معرفت، یعنی سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا تھا۔ اے امام، تم بتاؤ نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا رتبہ کیا ہے، نبی کی رفعت کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی گفتار کیا ہے، نبی کی رفتار کیا ہے، نبی کی زندگی کیا ہے، نبی کی بندگی کیا ہے، نبی کی خلوتیں کیا ہیں، نبی کی جلوتیں کیا ہے، نبی کی عبادت کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے، نبی کا وقار کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے۔ تو آؤ مسلمانوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے، اپنے نبی کی عظمت کو جاننے کے لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس ذمہ دار اسٹیٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے یہ دیوبندیوں کی کتابوں میں مت دیکھو، تقویۃ الایمان میں مت دیکھو، خبط الایمان میں مت دیکھو، حفظ الایمان میں مت دیکھو، براہین قاطعہ میں مت دیکھو، خلیل احمد امبیڈکری پہ مت دیکھو، اشرف علی تھانوی کی کتابوں میں مت دیکھو،
بلکہ اپنے نبی کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو مسلمانوں، اے پندانا و کھنڈوا کے رہنے والے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، قرآن کی عظمت میں دیکھو، قرآن کے پاروں میں دیکھو، قرآن کی تاریخ میں دیکھو، اور جب قرآن کی تاریخ دیکھو گے تو وہی قرآنی عظمتیں، وہی قرآنی جلوے، وہی قرآن کی روشنی کے اندر بریلی کے اندر پیدا ہونے والی وہ عظیم مجدد، وہ عظیم شخصیت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں دیکھو تو امام فرما رہا ہے، اے لوگوں سنو سنو، نبی کی عظمت کو جاننے والوں، نبی کے مقام کو جاننے والوں، نبی کے رتبے کو جاننے والوں، نبی کے مرتبے کو جاننے والوں، نبی کے علم غیب کو ناپنے والوں، نبی کے علم غیب کو جانچنے والوں، ارے نبی کی عظمت تو وہ ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، حضرت مولانا شمائل رضا خان صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اسی مدنی تاجدار کی بارگاہ میں یہ خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بلند آواز سے پیچھے والے بھی مل کر آگے والوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ربہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ حصول برکت کے لیے اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، مجدد میت ماضیہ و حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، آیۃ من آیات اللہ، یعنی سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، آج کے دور میں نبی کو ناپ رہا ہے، ارے عقل کے اندھو، او حرام زادوں کدھر ہو، سامنے آؤ بتاؤ، تمہاری بات کر رہے ہو، ہمیں نبی کی عظمت کو ناپنے والوں، نبی کے رتبے کو جانچنے والوں، 2 رکعت نماز پڑھ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جنت کی ٹھیکیداری کرنے والوں، تبلیغی جماعت کے نام پر قوم مسلم کو گمراہ کرنے والوں، جماعت اسلامی کے نام پر قوم مسلم میں انتشار پیدا کرنے والوں، ہمیں نبی کو ناپنا تو اور ہے۔ نبی کی عظمت دیکھو، نبی کا وقار دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں تمہاری نظر کا عالم تو یہ کہ 30 سال گزر جائیں تو سامنے کا دکھائی، 30 سال گزر جائیں تو سامنے نہ دکھائی دے، لیکن نبی کو دیکھو، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، حضرت علامہ شمائل رضا خان صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے حق ہے، سبحان اللہ۔ او دیوبند کے حرام زادو، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آج ایک آدمی نے کہا کہ تبلیغی جماعت کا کہنے والا کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں محمد معاذ اللہ سرکار کے بارے میں کہ وہ جنت میں جائے یا نہ جائے، معاذ اللہ، وہ تمہارا نبی ہوگا جو جنت میں جانے میں سسپینڈ، وہ تمہارا نبی جس کو علم غیب نہیں،
وہ تمہارا نبی ہوگا گستاختہ جو دیوار کے پیچھے کا علم نہ رکھے، وہ تمہارا نبی ہوگا گستاختہ جو بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہ بچائے۔ ہمیں ہمارا نبی تو نبی، بادشاہ ہندوستان، عطائے رسول، غریب نواز نے اپنے خادم کو بھیجا، خود نہیں گئے، کہا جاؤ۔ انا ساگر سے کہنا معین الدین نے بلایا، خود نہیں گئے، خادم کو بھیجا، جاؤ انا ساگر سے کہنا معین الدین نے تم کو بلایا۔ ارے حرامزادو، تم نے اس نبی کو مانا، لیکن ہمارا نبی تو وہ ہے کہ نبی تو نبی، اگر غلام نبی بھی اشارہ کر دے تو انسان جنتی ہو جائے۔ حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آؤ ذرا دیکھو، تم تو وہ کہ قریب بیٹھے ہو، قریب والے کی نہ سن سکو، کان کے اندر بہرا پن، اپنے قریب والے کی بات نہ سن سکو، لیکن نبی یہ کوئی دنیاوی بات نہیں، امام اہل سنت کے شیخ، یہ احادیث مبارکہ کی ترجمانی ہے، قرآن پاک کی ترجمانی ہے۔ نبی قریب ہیں تو سن رہے ہیں، دور ہے اس کی بھی سن رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھو، وہ نہ بکارو، وہ امریکی اور یہودی ریال پر قوم مسلم کو گمراہ کرنے والوں، وہ تمہارا نبی ہوگا، لیکن ہمارے نبی کی شان دیکھو، ہمارے نبی کا مرتبہ دیکھو۔ تم اگر اپنی تھوک کو ڈال دو تو انسان مر جائے، تم کہیں تھوک دو بیماری پھیل جائے، تم تھوک دو تو مرض پھیل جائے، لیکن نبی کی شان دیکھو۔ بریلی سے آواز آ رہی ہے جس سے کھاری کنویں شیرہ چا بنے، ہمیں کھاری کنویں میں نبی کونین کا لعاب دہن ڈالا، جس سے کھاری کنویں شیرہ چا بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے بڑھو، کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جب پیغام سنا علماء اہل سنت نے، عوام اہل سنت نے، تو اس محسن انسانیت، اس محسن اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں ہم جیسے ایک ادنا غلام نے، سگے بارگاہ رضویت نے اس انداز میں خراج تحسین پیش کر دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اب آؤ مسلمانوں، تاریخ آئینے میں دیکھو اور تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے چلو۔ آج کہا جا رہا ہے کہ نبی کونین کا اختیار اتنا ہے، نبی کونین اتنا جانتے ہیں، لیکن قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے پاس کریں اس سے منع کر دیں رک جاؤ۔ اور آگے بڑھو مسلمانوں، تاریخ کا جائزہ لو۔ اب آؤ نبی کونین کی بارگاہ میں چلو۔ کون نبی کونین؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تمام صحابہ کرام موجود ہیں، تمام صحابہ کے چھرمٹ موجود ہیں، نبی کونین جلوہ گر ہیں، آقا کریم نماز پڑھا رہے ہیں، تمام صحابہ کے چہرے بیت المقدس کی جانب ہے، نبی کونین کا چہرہ مبارکہ بھی بیت المقدس کی جانب ہے۔ مسلمانوں تاریخ دیکھو، اسی تاریخ کے اندر نبی کونین نے 2 رکعت نماز پڑھا لی، اپنے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھایا، اے بار الہ کیا بہتر ہو ہمارا چہرہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف ہو، ہمارا چہرہ بیت المقدس کے بجائے خانہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے، خانہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے۔ او مسلمانوں تاریخ دیکھو، پیغام مصطفیٰ نبی کونین کے پاس پہنچتا ہے، جبریل امین سدرہ سے چلتے ہیں، پیغام خدا کو لے کر دیار حبیب میں پہنچ گئے۔ اے مصطفیٰ، اے رب کائنات کے محبوب نبی کونین، سنو سنو، پیغام خدا آ گیا ہے، قرآن کریم ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے آسمان کی جانب چہرے کو اٹھنے کو، فول
فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو ہم ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی جانب جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں تاریخ دیکھو، اسی تاریخ کے اندر آگے قرآن پاک فرما رہا ہے فولی وجھک شطر المسجد الحرام، اے محبوب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیر لیجئے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، آج خانہ کعبہ اگر قبلہ مسلمانوں کا ہے، صدقہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ آج نمازیں ہم کو ملی ہیں، صدقہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ مختصر وقت کے اندر اور آگے بڑھو، آگے بڑھنے کے بعد قرآن کا جائزہ لو۔ آج تبلیغی جماعت والے نگر نگر کے اندر، ڈگر ڈگر کے اندر، قریے قریے کے اندر، نگر نگر میں نماز کو لے کر گھوم رہے ہیں، نماز کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ بے شک سنو سنو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی سجدے کرتے ہیں، ہم بھی رکوع کرتے ہیں، لیکن سنو مسلمانوں، نماز وہ ہونا چاہیے جو کربلا کی تاریخ کے اندر حسین اعظم نے پڑھی تھی۔ نماز وہ پڑھو جو حسینی نماز ہو۔ نماز حسینی وہی ہے کہ سر کو خدا کے لیے جھکا دو، دل محمد رسول اللہ کے لیے جھکا دو۔ اور آگے بڑھو مسلمانوں، تاریخ کا جائزہ لو، تاریخ کو دیکھو۔ قرآن پڑھا والناس سے لے کر الف لام میم تک، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا وارکعوا مع الراکعین، اے ایمان والو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا واسجدوا مع الساجدین، اے ایمان والو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ سوال پیدا ہوا مولا اے بار الہ، سجدے کا طریقہ کیا ہو، رکوع کا طریقہ کیا ہو، قیام کا طریقہ کیا ہو، تشہود کا طریقہ کیا ہو، عبادت کا طریقہ کیا ہو؟ آؤ مسلمانوں تاریخ دیکھو، پیارے الہی کی رحمتوں نے جواب دیا، اے میرے بندے طریقہ نماز کو دیکھنا ہے، طریقہ نماز کو سیکھنا ہے، اپنے میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اے پنڈانا کے خوش عقیدہ مسلمانوں، صحابہ کے طریقے کو دیکھو، صحابہ کے طریقے پر عمل کرو۔ نبی کونین کی محبت، نبی کونین کی محبت اپنے دل میں جانشین کر لو تو کامیاب رہو گے، لیکن اگر تبلیغی جماعت کے چکروں میں پڑ گئے تو یہاں بھی برباد رہو گے اور وہاں بھی برباد رہو گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نمازیں خوب پڑھو، لیکن سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ اور دل محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ نماز وہی کامیاب ہے۔ ابھی میں نے دلی کی سرزمین پر یہی کہا تھا، انشاءاللہ مسلمان دیش کا غدار ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو مسلمان ہوگا انشاءاللہ اپنے ملک کا وفادار ہوگا، اپنے ملک سے چاہنے والا ہوگا، اپنے ملک سے محبت کرنے والا ہوگا۔ لیکن مسلمانوں سنو سنو، وہ قوم نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولا ادریس رضا خان صاحب کی بلا، نعرے تکبیر، تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولا ادریس رضا خان صاحب، حضرت علامہ ادریس رضا خان صاحب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ ادریس رضا خان صاحب کی بلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیے، جلدی جلدی بیٹھ جائیے، وقت بہت کم ہے۔ پڑھی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ لہذا مسلمانوں معلوم یہ ہو گیا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ نبی کونین نے قیام فرمایا، اس کو قیام کہا گیا۔ سر انور کو جھکایا، اس کو رکوع کہا گیا۔ سر انور کو زمین پہ رکھا، اسے سجدہ کہا گیا۔ معلوم
معلوم یہ ہو گیا کہ خدا کی عبادت ہوگی لیکن اتباع محمد رسول اللہ کی کرنا پڑے گی. اگر آج نماز پڑھو گے تو اتباع بغیر محمد رسول اللہ کے آج نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو. لہذا تاریخ کے اوراق کے اندر آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو. آج یہی میں نے تبلیغی جماعت والوں سے بھی کہا تھا, آج جماعت اسلامی والوں سے بھی کہا تھا, آج ہندوستان کی گلیوں گلیوں کے اندر قریے قریے کے اندر اس بات کو کہتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ ہم نے اتنی تبلیغ کر دی, اتنے مسلمان کر دیے, اتنی تبلیغ اسلام کر دی. لیکن آؤ مسلمانوں تاریخ دیکھو اسی ہندوستان کی وادی کے اندر اگر تبلیغ کسی نے کی ہے تو سب سے پہلے آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو مسعود غازی بہرائچی کی تاریخ ملتی ہے. اس کے بعد آؤ تاریخ ہندوستان دیکھو, اس کے بعد شہنشاہ ہندوستان عطا رسول معین ملت و دین کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. یہ وہی غریب نواز ہیں جن کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے تھے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا تھا اے یا رسول اللہ میں نے معین الدین کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. روضہ رسول سے آواز آئی تھی اے معین الدین ہم نے تمہیں قبول کیا. اس کے بعد رضگار نے ارشاد فرمایا اے معین الدین جاؤ جاؤ ہم نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت نواز دی ہے, ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے. آؤ تاریخ دیکھو وہی غریب نواز نے ارشاد فرمایا تھا یا رسول اللہ میری تمنا یہ تھی, میری آرزو یہ تھی, میری دل کی خواہش یہ تھی کہ گنبد خضرا ہو معین الدین کی نگاہیں ہو, سنہری جالی ہو معین الدین کی نگاہیں ہو, گنبد خضرا کی وادی ہو معین الدین کی نگاہیں ہو. لیکن آؤ روضہ رسول سے آواز آئی تھی اے معین الدین یہاں پر اپنی نگاہ کو اٹھاتے ہو گنبد خضرا دیکھتے ہو, ہندوستان چلے جاؤ وہاں پر اپنی نگاہ کو اٹھاؤ گے میرے رخ زیبا کی زیارت کرو گے. آؤ تاریخ دیکھو وہی غریب نواز جب ہندوستان کے لیے چلے ہیں سب سے پہلے پہنچے لاہور کی سرزمین کو پر پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد حضرت داتا گنج بخش لاہوری کے آستانے پہ حاضری دے رہے ہیں. ایک دن حاضری نہیں دی ہے, 2 دن حاضری نہیں دی ہے, 3 دن حاضری نہیں دی ہے, 4 دن حاضری نہیں دی ہے, 5 دن حاضری نہیں دی ہے, بلکہ 40 دن مسلسل غریب نواز نے بارگاہ داتا گنج بخش لاہوری کے اندر چلا کیا ہے. آج اگر کوئی آپ کے پاس تبلیغی جماعت کا آدمی یہ کہنے آ جائے آؤ چلے میں چلو, آؤ چلے میں چلو, تو آپ اس سے یہی کہہ دو کہ ہمیں معین الدین کی سنت پر عمل کرنے دو, ہم کسی اللہ والے کے آستانے پہ جا کے چلا کر لیں گے, ہم تمہارے چلے میں جانے والے نہیں ہیں. وہی غریب نواز جب داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ سے نکلے تو آپ نے ارشاد فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارا پیر کامل کامل رہنما. لہذا آج پیغام یہی ہے, آج آپ کو میرا پیغام یہی ہے کہ غریب نواز کے سچے شہدائی بن جاؤ. غریب نواز کا طریقہ کیا معلوم ہوا کہ داتا گنج بخش لاہوری کے آستانے پہ حاضری دی. آج تم بھارت کی سرزمین پر رہتے ہو, آج صابر کلیری کا آستانہ بھارت میں ہے, آج مخدوم کچوچوی کا آستانہ بھارت کے اندر ہے, آج علاؤالدین صابر کلیری کا آستانہ بھارت میں ہے, آج مسعود غازی کا آستانہ بھارت میں ہے, آج نظام الدین اولیاء کا آستانہ بھارت میں ہے, آج بختیار کاکی کا آستانہ بھارت کے اندر ہے, آج علاؤالدین صابر کلیری کا آستانہ بھارت کے اندر ہے, آج اللہ پر اعلی حضرت فاضل بریلوی کا آستانہ بھارت کی سرزمین پر ہے, آج مظہر اعلی حضرت شیر بیش سنت کا آستانہ بھارت کی سرزمین پر ہے. لہذا پیغام یہی ہے کہ اس سے غریب نواز ہو اجمیر چلے جاؤ, اس سے صابری ہو کلیئر چلے جاؤ, اس سے نظامی ہو دہلی چلے جاؤ, اس سے بختیار کاکی ہو دہلی چلے جاؤ, اس سے اعلی حضرت ہو بریلی چلے جاؤ, اس سے مسعود غازی ہو بہرائی چلے جاؤ, اس سے حشمتی ہو پیلی بھی چلے جاؤ. لہذا قسم خدا کی تم کامیاب و کامران رہو گے, تم کامیاب و کامران رہو گے. اور میں نے کہا تھا او تبلیغی جماعت والوں ارے غریب نواز ہمارے ہیں, غوث پاک ہمارے ہیں, امام حسین ہمارے ہیں, مسعود غازی ہمارے ہیں, صابر کلیئر ہمارے ہیں, نظام الدین اولیاء ہمارے ہیں, بختیار کاکی ہمارے ہیں, تمام اولیاء کرام ہمارے ہیں. یہ عرس ہمارا ہے, یہ نیاز ہماری ہے, یہ فاتحہ ہماری ہے, یہ سلام ہمارا ہے, یہ نذرانہ ہمارا ہے, یہ عقیدت ہماری ہے. لیکن تم بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ تمہارے پاس تاریخ نہیں ملتی, تمہارے پاس کوئی چیزیں نہیں ملتی سوائے اس کے کہ تم نے اس کو شرک کہا ہے, تم نے اس کو تعظیم رسول کو شرک کہا ہے, تم نے محبت رسول کو شرک کہا ہے. آگے گریبان پکڑ کر کہو او نابکارو ہم بھارت کی سرزمین پر رہتے ہیں, ہم معین الدین اجمیری کے ماننے والے ہیں, ہم شہنشاہ بغداد غوث چیلانی کے ماننے والے ہیں, ہم حسین اعظم شہید اعظم کے شہدائی ہیں. ہمارا تبلیغی جماعت سے نہ کل تعلق تھا نہ آج تعلق ہے, نہ اس کا ہم نے مانا تھا نہ آج ماننے والے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, علامہ ادریس رضا خان صاحب کی بلا, فیضان شیر سنت,
फैजान शेर सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा पैगाम यही है, आप इस पैगाम को सुनते हुए चलो। बकिया तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल होगी कि मुहर्रम का महीना है, सबीले हुसैन लगाओ। मुहर्रम का महीना है, हुसैन की बारगाह में क़िज़ाज अक़ीदत पेश करते हुए हुसैन का खिचड़ा करो। मुहर्रम का महीना है, ताज़िए हुसैन जो असल रोज़ा इमाम अली मकाम की नकल हो, असल रोज़ा इमाम अली मकाम की तरह बनाया गया हो, उसमें गैर शरई चीजें मुलव्विस ना हो, उसको रखो, उसको बनाओ, उसकी ज़ियारत करो। उसका ज़ियारत करना सवाब, उसका रखना सवाब, उसका देखना सवाब, उसमें चंदा देना सवाब। और आगे बढ़ो, गरीब नवाज की छठी की तारीख है 6 रजबुल मुरज्जब को बारगाहे गरीब नवाज में खराज तहसीन पेश करते हुए गरीब नवाज का अल्लाह अकबर, उनका हलवा बनाओ, उनके नाम पर फातिहा करो, उनके नाम पर खिचड़ा बनाओ, उनके नाम पर नियाज करो। और आगे बढ़ो, 25 सफरुल मुज़फ्फर को आपके मोहसिन आज़म हिंदुस्तान, मोहसिन आज़म दुनिया, यानी वो आज़म जो अल्लाह अकबर ऐसा अजीम मोहसिन जिसको अरब व अजब के उलमा ने मुजद्दिद मियत माज़िया व हाज़िरा माना, जिसके उलमाए अरब ने कहा आयतुम मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी का नाम आला हजरत है। मोअज़्ज़तुम मिन मोअज़्ज़ाते रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के मोअज़्ज़ों में से एक मोअज़्ज़े का नाम आला हजरत है। 25 सफरुल मुज़फ्फर को उसकी बारगाह में खिराज तहसीन पेश करो। शबरात का महीना है, उसके महीने के अंदर फातिहा करो। कूंडे की तारीख है 22 रजबुल मुरज्जब को कूंडे बनाओ। और इसके अलावा जो भी रसूमात हैं उनको अकीदत व मोहब्बत के साथ अदा करते रहो। कसम खुदा की तुम कामयाब व कामरान रहोगे। आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख आती है, मैं देखता हूँ कुछ ऐसे सुन्नी मुसलमान भी हैं जिनके घर पर एक लाइट नहीं है, जिनके घर पर एक मोमबत्ती नहीं है। बड़े अफसोस की बात है मुसलमानों, अपने लड़के की शादी के अंदर हजारों रुपए खर्च करते हो, लेकिन ऐसा अजीम मोहसिन जिसने तुम्हें हमें आपको कुरान मिला बारगाहे रसूल से, नमाज मिली बारगाहे रसूल से, तमाम चीजें मिली बारगाहे रसूल से, हज मिला बारगाहे रसूल से, दीनी अहकाम मिले बारगाहे रसूल से, जन्नत है पता मिला बारगाहे रसूल से, दोज़ख है पता मिला बारगाहे रसूल से, फरिश्ते हैं पता मिला बारगाहे रसूल से, महशर होगा पता मिला बारगाहे रसूल से। उस अजीम मोहसिन की बारगाह में 12 रबीउल अव्वल की तारीख के अंदर अपने मोहल्ले के अंदर, अपने करिए के अंदर, अपने कस्बे के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी करो, घर घर चिरागा करो, मोहल्ले मोहल्ले में चिरागा करो, ताकि मालूम हो जाए अगर कोई कत्तार मुस्तफा गुजर रहा हो तो पहचान ले कि ये आशिक मुस्तफा की बस्ती है, आशिक मुस्तफा के चाहने वालों का एरिया है, गुलामान मुस्तफा की बस्ती है। और आगे बढ़ो, जब शहनशाह बगदाद गौसे जीलानी, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, शमअ लामकानी यानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी का मुहर्रम कर 11वीं का महीना है, उस तारीख के अंदर बड़े धूम के साथ 11वीं करो और इस बात का सबूत पेश करो कि सच्चे गौसे आजम के मानने वाले हैं, सच्चे गौसे आजम के शहदाई हैं, सच्चे गौसे आजम के मतवाले हैं। और उसके साथ साथ मुसलमानों एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि नमाज की पाबंदी करो, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, मस्जिद को अपनी भरो ताकि तुम्हें मालूम हो कि यहाँ पर भी मस्जिद भरो, मालूम हो जाए कि बड़ी नमाजियों की तादाद है यहाँ पर, अल्लाह पर बड़े ही नमाज पढ़ने वाले चौक पर चौक रहा करते हैं। आज तारीख यही है, हमारी मस्जिदें सुनी पड़ी हुई है, लिहाजा चौक तर चौक आप अपनी मस्जिदों के अंदर नमाजें पढ़ो, इशा की नमाज हो चाहे फज्र की नमाज हो, तमाम नमाजों को पर आप पाबंदी के साथ अमल पैरा रहो। और दूसरी चीज यह करता हुआ अर्ज करता हुआ चलो, अपने करिए के अंदर एक ऐसा दारुल उलूम कायम करो जो यहाँ पर आपके सिपह सालार पैदा करे, ईमान और सुन्नियत का ऐसा अलम बरदार पैदा करे जो आस पास के लोग भी उसका मुकाबला न कर सकें। एक ऐसा दारुल उलूम, एक ऐसा मदरसा अपने एरिया के अंदर कायम करो ताकि मालूम हो जाए कि हमें कहीं से बुलाने की जरूरत नहीं, बल्कि इसी इलाके का, इसी जहन का, इसी यहीं से पढ़ने वाला एक तालिब इल्म तमाम लोगों से मुकाबला कर सके। और तीसरी चीज ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपस में मोहब्बत करो, आपस में लड़ाई मत करो, आपस में इख्तिलाफ मत करो, आपस में बैर मत करो। और चौथी चीज ये है, झूठ है, बदी है, चोरी है, जिनाकारी है, तमाम बद आमालियों से दूर रहो, तमाम बद आमालियों से दूर रहोगे कसम खुदा की अपने ईमान को मजबूत रखो। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, मोहब्बत करो अल्लाह के रसूल के लिए, बगावत करो अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। मन अअता लिल्लाह व मन मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान,
اور کسی کو کچھ دو اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے، کسی کو کسی چیز دینے سے منع کرو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور قسم خدا کی جب ایسا کر لو گے فقد استکمل الایمان، تو اپنے ایمان کو مکمل کر لو گے، اپنے ایمان کو کامل کر لو گے۔ لہذا میرا پیغام یہی ہے، انشاءاللہ کل انشاءاللہ العزیز تفصیلی تقریر کی جائے گی۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ جوق در جوق کل اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ وہابی دیوبندی غیر مقلد جماعت اسلامی والوں سے دور رہو۔ اگر کوئی آپ سے مل جائے، مولانا شرف الدین صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ الجامعۃ الغوثیہ رضویہ کھنڈوا موجود ہیں، ان کا تمام اسٹاف موجود ہے، تمام علماء کرام کی جماعت موجود ہے، ان کے پاس لے کر جاؤ تاکہ حق ثابت ہو جائے، باطل کون ہے حق پر کون ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرما دے۔ یا خدا بہ جناب مصطفیٰ کی امداد کن، یا رسول اللہ از بہ خدا کی امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفی یا ملتجا کی امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل خواہ شہزادہ گلگل قبا کی امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، ماگدائم تو سلطان دو عالم ہستی، استداریم تمنا یا شہ جیلا مدد، بگتاب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکیستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی، معین الدین حسن پناہ بسوء ما غریبہ یک نگاہ، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دم دشیخ احمد رضا خان، قطب عالم میزنم مسلک اعلی حضرت کو روشن کیا، مظہر اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مخزن علم و حکمت مشاہد رضا، ان کی علمی جلالت پہ لاکھوں سلام، میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی خصی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت آئندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔